یہ جناب اپنے حمید شاہد صاحب ہیں، فکشن میں ان کا اتنا کام ہے، لیکن انہوں نے حمید شاہد صاحب، بلکہ ہم آپ سے ہی شروع کرتے ہیں بات، اور ہاں اس لیے بھی کہ آپ نے ایک طرف تو فکشن میں اتنا نام کمایا، جنم جہنم ہے یا مٹی آدم کھاتی ہے، ناول لکھا آپ نے، افسانے لکھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے تنقید پہ بھی بڑا کام کیا، جیسے اردو افسانہ صورت و معنی آپ کی کتاب ہے، فکشن چند نئے مباحث آپ کی کتاب ہے، اور اس کے علاوہ منٹو کے حوالے سے بھی آپ نے کام کیا، تو یہ آپ کی کئی کتابیں ہیں۔ تو آپ سے میری درخواست یہ ہے کہ جو اول تو یہ کہ کراچی کا جو اوور آل ایک تنقیدی منظر نامہ ہے وہ کیا ہے، اور دوسرے یہ کہ حسن عسکری صاحب سے ہم بات شروع کریں گے، اور آپ سے بات بھی ہوئی تھی اس حوالے سے، تو اس کے بعد دیکھیں گے کہ بات جو ہے وہ کس کس طرح سے تنقید کی روایت سے آگے بڑھتی ہے۔ بہت جی شکریہ، حمید شاہد صاحب۔ بہت شکریہ جی آپ کا، اور بالکل آپ نے درست کہا، میں اساتذہ کے درمیان میں بیٹھا ہوں جو تنقید کس پہ زیادہ اچھی بات کر سکتے ہیں۔ میں نے تنقید ظاہر ہے اپنے طور پہ پڑھی، اور میں وہ ذکر وہی کرنا چاہوں گا جن کتابوں کے ذریعے میں آپ کے کراچی کے یہاں لکھنے والوں تک پہنچا تھا۔ آپ نے درست کہا کہ ایک کہکشاں یہاں پہ تنقید لکھنے والوں کی موجود ہے، لیکن سب سے اوپر نام جو ہے وہ حسن عسکری کا ہے، اور حسن عسکری کا نام صرف کراچی کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ وہ پوری اردو دنیا جو ہے انہیں جانتی ہے، اور حال ہی کے بعد اگر جس کا سب سے زیادہ امپیکٹ پڑا اردو ادب کے اوپر اور اردو تنقید کے حوالے سے بھی، اور لوگوں نے ان سے سیکھا اور ان سے مباحث ہوئی ہے، ان سے اختلاف بھی ہوا یا ان سے اتفاق ہوا، تو ہر صورت میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کو منظر نامے کے بیچ میں نظر آتے ہیں، اور ابھی تک نظر آتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ابھی اس منظر نامے سے الگ ہوئی ہوں، وہ ابھی تک اس مرکز کے اندر وہ موجود ہے، اور اردو ادب کے اوپر ان کے اتنے گہرے اثرات ہیں۔ آپ دیکھیں اس کے بعد آنے والے، مجھے یاد ہے ایک دفعہ شمس روان فاروقی صاحب آئے یہاں پہ اسلام آباد میں، تو جناب کہتے ہیں کہ میں آفتاب احمد صاحب کے پاس جانا چاہتا ہوں، تو ہم چل پڑے، تو وہاں بیٹھ کے جتنا وقت ہم بیٹھے رہے وہ عسکری صاحب کے حوالے سے ہی گفتگو ہوتی رہی ان کے درمیان، اور اتنے ادب سے وہ ان کی بات کر رہے ہیں کہ میں نے ان سے یہ چیز سیکھی ہے، میں نے ان سے یہ سیکھا ہے۔ تو کوئی بھی ادیب آپ دیکھیے جو بھی ہوگا وہ عسکری صاحب کے حوالے سے وہاں سے روشنی اخذ کر رہا ہوگا۔ تو مرکز میں بیٹھے ہوئے ہیں عسکری صاحب، ان کا ذکر تو ان کی جتنی بھی کتابیں اگر آپ وہ دیکھیں گے تو اس کا ایک پورا سلسلہ ہے جو دیکھیں۔ باقی جو دیکھیں جن لوگوں تک میں کچھ کتابوں کے ذریعے پہنچا ہوں، رات میں بیٹھا یہ دیکھ رہا تھا کہ میں کون سی کتابیں، اس لیے کہ میں نے تو تنقید کو جانا یا ادب کو جانا ہی ہے کہ کچھ کتابیں یا کچھ چیزیں میں پڑھ کے ان ناقدوں تک پہنچا ہوں۔ تو آپ دیکھیے مثلا مولوی عبدالحق صاحب کا ذکر نہیں ہوتا ناقدین میں، لیکن جب میں میر پہ کام کر رہا تھا تو جو انہوں نے اپنی جو انتخاب میر کا کیا اس کے اوپر جو مقدمہ لکھا ہے وہ پڑھے جانے کے لائق ہے، اس سے میں نے بہت کچھ اخذ کیا۔ اب دیکھیے وہ کچھ 40-50 صفحے کا 50-55 صفحے کا وہ مقدمہ ہوگا، اور اسے جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ میر کو کس انداز سے دیکھ رہے تھے، اور ان کے اوپر وہ تنقیدی حوالے سے وہ بات بھی کر رہے ہوتے تھے۔ اب پھر دیکھیے ابواللیث صدیقی صاحب ہیں، ان کی اقبال کی مثنوی اسرار خودی میں ان کے جو پیش کردہ خیالات ہیں، اور اس میں جو صوفیاء کے حوالے سے جو انہوں نے اس پہ صوفیاء کے اقوال کے حوالے سے جو بات کی ہے اقبال کے تصوف کے حوالے سے، تو وہ بڑی اہم ہے، اس کو پڑھا جانا چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا ریفرنس آتا ہے جب بھی اقبال کے اوپر بات ہو رہی ہوتی ہے یا اقبال اور تصوف کے حوالے سے بات ہو رہی ہوتی ہے، تو ہم ابواللیث صدیقی صاحب کی طرف دیکھتے ہیں۔ اسی طرح ابوالخیر کشفی صاحب ہیں، ان کی ایک کتاب ہے ذکر نبی اردو ادب میں، بڑی اہم کتاب ہے، اور یہ داؤد عثمانی نے ایسے مدون کیا تھا، اور یہ مضامین کا مجموعہ ہے بنیادی طور پہ، لیکن اس کو پڑھا جانا چاہیے۔ ایک اور کتاب بھی ان کی ہے، ہمارے ادبی اور تعلیمی اور لسانی مسائل، تو ان کے مضامین جو ہیں وہ اس میں ایک خاص طور پہ مضمون جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا تنقید میں، جس کی طرف آج کے نوجوانوں کو بھی اسے پڑھنا چاہیے، وہ تھا کہ آج کے سائنسی دور میں ادب و شعر کی اہمیت۔ یہ آج کا عہد ہے، اور یہ آج کے مسائل ہیں جس کے اوپر وہ بات کر رہے ہوتے ہیں۔ سبط حسن صاحب کا ذکر بھی یہاں ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ کراچی میں رہے، اور اس کا جو ہے موسیٰ سے مارکس تک آپ دیکھتے ہیں، ماضی کے مزار آپ دیکھتے ہیں، پاکستان میں تہذیب کا ارتقاء آپ دیکھتے ہیں، پاکستانی تہذیب عہد و عہد ارتقاء کو انہوں نے جس طرح دیکھا ہے،
ظاہر ہے آپ اس سے اختلاف کریں یا اتفاق کریں، لیکن انہوں نے مباحث کا ایک دروازہ کھولا ہے اور آپ کے ذہنوں کو جھنجھوڑا ہے کہ آپ اس طرح بھی سوچ سکتے ہیں اور اس طرح اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر محمد احسن فاروقی صاحب کی کتاب جو ناول کیا ہے، چھوٹی سی کتاب تھی اور مجھے یاد ہے جب ناول کے حوالے سے میں پڑھنا چاہتا تھا تو وہ میرے پاس وہی آئی، اب میرے پاس محفوظ ہے ان کی۔ اس میں انہوں نے ڈاکٹر نور الحسن ہاشمی صاحب میرا خیال ہے ان کے ساتھ وہ انہوں نے مل کے اس کو لکھا تھا، تو وہ بڑی اہم کتاب ہے، جسے بہت چھوٹی سی کتاب ہے لیکن اس سلسلے کی اہم کتاب ہے۔ اور ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جب بھی ہم ناول کے اوپر کوئی بات کرنا چاہتے ہیں یا دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ کتابیں ہماری مدد کے لیے موجود ہوتی ہیں۔ شان اللہ کاکی صاحب کا ذکر آپ نے ابھی کر رہی تھی، ان کا نقد و نگارش جو ہے یا نقطۂ راز جو ہے یا آئینہ افکار غالب، یہ کتابیں ایسی ہیں جنہیں دیکھا جانا چاہیے۔ ان کے ذریعے ہی میں شان اللہ کاکی صاحب کو، فرمان فتح پوری صاحب کی کئی کتابیں ہیں جو میری نظر میں ہیں اور اپنے عہد میں وہ بہت مشہور ہے۔ انہوں نے اردو شاعری کے فنی ارتقاء پہ بھی بات کی اور اردو نثر کا فنی ارتقاء کے اوپر بھی ان کی کتابیں جو ہیں وہ دیکھی جانی چاہیے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے تنقید میں جا کے مختلف ریفرنس سے ہم تک پہنچے، یعنی ہم جیسے ادیب جو تھے جو بنیادی طور پہ کتابوں کے ذریعے ہی کچھ سیکھنا چاہتے تھے تو ان تک ہم ان کتابوں کے ذریعے پہنچے ہیں اور ان کا ذکر ضرور ہونا چاہیے۔ ہم یہ بات طے ہے کہ جب کراچی تقسیم کے بعد، کراچی میں تقسیم سے پہلے آپ کو کراچی میں شاید ناقدین نظر نہیں آئیں گے، تقسیم کے بعد اس لیے کہ یہ لوگ ہجرت کر کے آ رہے تھے اور یہ سارے وہ لوگ تھے جو مختلف علاقوں سے آئے یہاں کے ہجرت کر کے، اور یہاں ایک ماحول بننا شروع ہوا اور اس کے بعد یہاں پہ تنقید کی طرف بھی، ادب کی طرف بھی اور تنقید کی طرف بھی، اردو ادب اور تنقید کی طرف اس کا رجحان بڑھا۔ اختر حسین رائے پوری افسانہ نگار ہیں اور ظاہر افسانے کے بعد ہم ان کے ادب اور انقلاب ان کی ایک کتاب ہے جس کی طرف میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری نظر سے گزری ہے۔ ان کا تعلق بھی کراچی سے ہے۔ مجنو گورکھپوری کو نہیں جانتا، اور تاریخ جمالیات جو ان کی اہم کتاب ہے جسے اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں کہ جمالیات کے معنی کیا ہیں اور آپ اسے کیسے سمجھ سکتے ہیں تو وہ تاریخ جمالیات کو دیکھا جانا چاہیے۔ اسی طرح ممتاز حسین کا ذکر ہوا آپ نے کیا، یگانہ شخص اور شاعر ان کی اہم کتاب ہے۔ اسی طرح غالب پہ ان کا ایک کتاب بھی موجود ہے۔ وہ ان کے ساتھ ساتھ ان نے ایک نقد حیات کے نام سے ایک اور کتاب بھی ہے، مضامین کا ان کا مجموعہ ہے، اسے ضرور دیکھا جانا چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے ہم بہت بصیرت حاصل کر سکتے ہیں ادب کے حوالے سے اور ادب کے مختلف اصناف کے حوالے سے۔ ڈاکٹر اسلم فرقی کا ذکر آپ نے، چونکہ جو مجھے فہرست دی اس میں ڈاکٹر اسلم فرقی کا ذکر تھا، لیکن میں ڈاکٹر اسلم فرقی کے ان کے جو خاکے ہیں آنگن میں ستارے، اور ان کے ذریعے زیادہ میں انہیں، بلکہ ان کے جو بیٹے ہیں آصف فرقی، ان کی جو کتاب ہے عالم ایجاد، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ان کا ذکر ضرور ہونا چاہیے اور عالم ایجاد کو جو ہے وہ ضرور پڑھا جانا چاہیے۔ اب یہاں چونکہ آصف کا ذکر ہو گیا تو اجمل کمال کا بھی ذکر کر دوں اور ان کی کتاب کا ذکر کرتا چلوں، وہ ہے اچھی اردو بھی کیا بری شے ہے۔ تو یہ بڑے اچھے مضامین ہیں، بڑے دلچسپ مضامین ہیں، تیز ہیں، ظاہر ہے ان کا جو لہن ہے وہ تیز ہوتا ہے اور چوٹ بھی وہ کرتے ہیں، اور ہمارے جو کئی محبوب لکھنے والے ہیں ان کو بھی ان نے خبر اس میں لی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ایسی کتاب ہے جسے پڑھا جانا چاہیے اور اس سے ہم بہت کچھ چیزیں حاصل کرتے ہیں۔ ان کا حوالہ بھی ضمیر علی بدایونی صاحب سے میری ملاقات اسلام آباد میں ہوئی تھی، اور وہ ہمارے مرحوم دوست بلکہ سینئر ہمارے ڈاکٹر توصیف تبسم کے ہاں وہ قیام وزیر تھے، اور وہاں ان کی جو کتاب ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جدیدیت اور مابعد جدیدیت کے حوالے سے، اور اس کا یہ ان کی زندگی میں چھپ گئی تھی، اور اس کی دوسری کتاب جو اس کا دوسرا رخ ہے وہ بعد میں ان کی زندگی کے بعد میں چھپی تھی، لیکن اس وقت تک جب ہماری ملاقات ہوئی تو یہ کتاب چھپی تھی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے جو جسے ساختیات کے حوالے سے جو مطالعے ہیں، منٹو کا انہوں نے اس میں کیا ہوا ہے، تو وہ
جسے اطلاقی تنقید کہیں گے، یعنی جدید تنقید، لیکن وہ اسے باقاعدہ ماں باپ سے جدید تنقید کو باقاعدہ اس کا اطلاق کیا انہوں نے. تو ضمیر علی بدایونی جو ہیں اس میں اہم ترین لوگوں میں شمار ہوتے ہیں. ان کی کتابوں کو ضرور دیکھا جانا چاہیے. مجتبیٰ حسین کا ذکر آپ نے کیا. جمیل جالوی صاحب جو ہیں تاریخ اردو کے حوالے سے زیادہ یاد رکھے جاتے ہیں، لیکن جو کتاب مجھے بہت پسند ہے ان کی اور جسے میں نے پڑھا بھی اور بار بار دیکھا ہے، وہ ان کے کلچر کے حوالے سے کتابیں ہیں. وہ کلچر کے حوالے سے وہ کچھ تعریفیں کرتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ اس سے اختلاف بھی کریں. کلچر اور تہذیب کے حوالے سے کہیں نہ کہیں وہ جو اس کی حدیں جو ہیں وہ ملا دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کلچر کے مباحث ہیں ان کی اس کتاب کو پڑھے بغیر ان کو صحیح طرح سے سمجھا نہیں جا سکتا ہے. تو انہیں دیکھنا چاہیے. ڈاکٹر محمد علی صدیقی صاحب سے میرا تعلق رہا، وہ ان کے ساتھ کچھ خط و کتابت بھی رہی، بلکہ انہوں نے میرے جو مٹی آدم کھاتی ہے ناول پہ جب ہمارے دوست اسلم سراج الدین نے ایک مضمون لکھا تھا تو اس پہ بھی انہوں نے کمنٹ کیا کہ جناب اس کو اس طرح نہیں سمجھا جا سکتا، اسے یوں سمجھا جا سکتا ہے. تو ترقی پسند فکر کے اور بہت اہم لکھنے والے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے ڈیڈیکیشن جو ان میں تھی، اپنے پوری زندگی انہوں نے اس میں صرف کی ہے. تو آپ انگریزی میں بھی آپ ان کے مضامین دیکھیں، اردو میں دیکھیں، ان کی جہاد کتاب کو ضرور پڑھا جانا چاہیے. احمد عبدانی صاحب جو ہیں اقبال کے فکر و فن کے حوالے سے انہوں نے کتاب جو ہے. قمر جمیل صاحب میرے محبوب لکھنے والوں میں آپ کہہ لیں. ان کی جو جدید ادب کی سرحدیں 2 جلدوں میں جو کتاب ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے جدید ادب کو سمجھنا ہے تو وہ کتاب جو ہے آپ ضرور دیکھ لیں، اور ہمارے نوجوانوں کو وہ کتاب ضرور پڑھنی چاہیے. تو آپ یہ اندازہ کیجئے کہ کیسے کیسے لوگ کراچی کے اندر موجود رہے جنہوں نے تنقید کے اوپر کام کیا اور ڈٹ کے لکھا. اب رہ گئے سلیم احمد. تو سلیم احمد جو ہے وہ بھی مرکز بڑا آدمی ہے. ابھی ذکر کر رہے تھے ضیاء بھائی جیسے شاعری کے حوالے سے، تو تنقید کے حوالے سے آپ دیکھ لیں. مجھے یاد ہے ہم طالب علم تھے تو ہمارے یونیورسٹی میں شام کے اخبارات میں، چونکہ یہاں تو صبح چھپتا ہوگا جسارت، وہاں شام کو پہنچتا تھا. تو شام کو ایک اخبار وہ پہنچا جسارت کا، تو وہ سٹینڈ کے اوپر لگا ہوا تھا. تو دیکھا تو اس پہ سلیم احمد کا بہت ایک انٹرویو چھپا ہوا تھا. انہوں نے منٹو کے حوالے سے کوئی بات کی تھی یا اس طرح کی کوئی بات کی تھی. تو یہ بہت پہلے کی بات ہے. تو ہم نے نوجوانی کی جوش میں اس کے خلاف ایک لکھ دیا اور وہ آدھے صفحے پہ انہوں نے چھاپ دیا میرا بھی جو. تو اس کے بعد کچھ اور لوگوں نے بھی لکھا جو وہ چھپ گیا، تو وہ ناراض ہو کے جسارت سے الگ ہو گئے تھے. تو بعد میں ساری زندگی اس افسوس میں رہا. پھر میں نے ان کے اوپر لکھا بھی اور انہیں بھی لکھا کہ نہیں، مجھ سے خطا ہوئی، کہ آپ ہی درست تھے، جو آپ کا نقطہ نظر ہے وہ درست ہے. تو وہ بڑے لوگ تھے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے ان سے بڑا سیکھا ہے. کراچی میں یہ جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، ان کا لکھے ہوئے لفظ کی روشنی ہم تک پہنچی ہے، پوری اردو دنیا تک پہنچی. بہت بہت شکریہ حمید شاہد صاحب. آپ نے ہمارے جو پورا ایک تنقیدی ایک پورا دبستان کراچی کے حوالے سے جو ہے اس پہ آپ نے بات کی، اور جستا جستا سبھی کا ہی ذکر ہوا.